لمبے لمبے بال رکھنے والے میرے نوجوانوں، اعلیٰ سے اعلیٰ فیشن کپڑے پہننے والے میرے نوجوانوں، آؤ ذرا تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ مصعب ابن عمیر اپنے زمانے کا بڑا ہی ہینڈسم نوجوان تھا، بڑا ہی اسمارٹ نوجوان تھا، بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے بال کے کیا کہنے، اس کے کپڑوں کے کیا کہنے، اس کے جوتوں کے کیا کہنے۔ مصعب ابن عمیر صبح کو جو خوشبو لگاتے تھے شام کو دوبارہ نہیں لگاتے تھے، شام کو جو خوشبو لگاتے تھے صبح کو نہیں لگاتے تھے، ان کی خوشبوئیں الگ ہوتی تھی، ان کے کپڑے باہر سے آتے تھے، ان کے جوتے یمن سے آتے تھے۔ بڑے بڑے باپ کے بیٹے تھے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے، عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ مصعب ابن عمیر نے ایک دن اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا، اسلام ان کے دل میں اترا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے۔ ادھر اسلام لائے، ادھر باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے گھر کے دروازے بند کر دیے، عیش و آرام کی زندگی چھین گئی۔ مصعب ابن عمیر جو مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا، جو مکہ کا سب سے قیمتی لباس پہن کر کے نکلا کرتا تھا، آج اسلام لانے کے بعد اور مسلمان ہونے کے بعد وہی مصعب ابن عمیر مکہ کی گلیوں میں پیوند لگا کپڑا پہن کر کے چل رہا ہے۔ صحابہ کرام جب مصعب ابن عمیر کو دیکھتے تھے تو ٹھنڈی سانس لے کر کے کہتے تھے، ہائے مصعب ابن عمیر، اس نوجوان نے اسلام کی خاطر اپنی اس قیمتی زندگی کو، اس عیش و آرام کی زندگی کو قربان کر دیا۔ اور یہی مصعب ابن عمیر ہوتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آج آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس اعلیٰ دماغ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا سوچو تمہارے دماغ سے امت کو کیا مل رہا ہے، تمہاری صلاحیت سے امت کو کیا مل رہا ہے، تمہاری دولت سے اسلام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ ارے جس جوانی سے آپ امت کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، جس دولت سے آپ اللہ کے دین کا بول بالا نہ کر سکیں، جس صلاحیت سے آپ امت کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں، کس کام کی وہ صلاحیت، کس کام کی وہ دولت، کس کام کی وہ جوانی۔ مصعب ابن عمیر کو اللہ کے نبی ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتے ہیں، مصعب تمہیں یثرب جانا ہے۔ یثرب وہ جگہ تھی جس کو آج ہم مدینہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مصعب تمہیں یثرب جانا ہے، وہاں کے لوگوں کے دل میں اسلام کے لیے بڑی گنجائش ہے، وہاں کے چند لوگ اسلام لے آئے ہیں، تمہیں وہاں جا کر کے اسلام کی دعوت کو پھیلانا ہے اور وہاں کی زمین کو اسلام کے لیے نرم بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا، اپنا سفیر بنا کر کے، اپنا مبلغ بنا کر کے، اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے مصعب ابن عمیر مدینہ پہنچتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے اسلام کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں۔ اور چند مہینوں کے اندر مصعب ابن عمیر اتنی محنت کرتے ہیں کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی اسلام پر چلنے والا نہ ہو، جہاں کوئی نہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہ ہو۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جاتا، اتنی محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب غزوہ احد ہوتا ہے، اللہ کے نبی مدینہ آتے ہیں اور بعد میں ایک لڑائی ہوتی، احد کی لڑائی۔ احد کی لڑائی میں مصعب ابن عمیر شہید ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا تھا، آج اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب مصعب ابن عمیر شہید ہوتے ہیں، بڑے لمبے تڑنگے تھے، ہائٹ تھی ان کی اچھی خاصی، تو جو کفن کی چادریں تھیں، وہ کفن کی چادر مصعب ابن عمیر کی باڈی کے حساب سے چھوٹی تھی، اور اتنی گنجائش نہیں تھی کہ کسی ایک میت کے لیے دو کفن کی چادر ہو، ایک ہی چادر میں میت کو کفنا کر کے اس کو قبر میں اتارنا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سر کو کور کیا اور پیر کے اوپر ایک اذخر گھاس آتی تھی، اس گھاس کے ذریعے ان کے پیر کو کور کر کے ان کو قبر میں اتارا۔ یہ نوجوان تھے میرے بھائی۔